ہم کوئی نیا عقیدہ لے کے بیٹھے ہیں، ہم کوئی نئی بات لے کر بیٹھے ہیں، نہیں، جس عقیدے کی بنیاد ہی اسی چیز پر رکھی گئی ہو، اور جس عقیدے کو ہم جس کو مانتے ہیں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی نے ہاتھ کھڑے کر کے بلند کر کے اعلان کروایا ہو اور پھر صحابہ کرام نے اس کی تصدیق کی ہو، تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو جھٹلانے والے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر علی کا نام آ جائے تو حشاش بشاش ہو جایا کرو۔ علی کا ذکر و علی جن عبادہ، اللہ کے نبی نے فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب آگے آئیے، بہت خوبصورت عقیدہ ملنے جا رہا ہے، بہت خوبصورت عقیدہ ملنے جا رہا ہے۔ وہ عقیدہ کون سا ہے؟ وہ عقیدہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے یہ اعلان فرمایا نا، اللہ کے نبی نے پوچھا کسی سے نہیں تھا ابھی کہ اٹھ کھڑے ہو، بتا تیرا کیا ارادہ ہے، اٹھ کھڑے ہو، تیرے دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ کھڑے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ کھڑے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کھڑے ہو کر کیا؟ فرمایا بخ 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 یا علی المرتضیٰ، بخ بخ یا علی المرتضیٰ، یا علی ابن ابی طالب، خوشخبری ہو، مبارک ہو اے علی کہ تم ہمارے بھی مولا ہو اور قیامت تک آنے والے تمام مومنین مردوں اور عورتوں کے مولا ہو۔ اعلان ہوا مولا کا۔ آج ہم مولا کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر مولا نہیں کہو گے تو تم تو ایمان کی تکمیل تک بھی نہیں پہنچتے۔ ماننا پڑے گا، یا محمد مصطفیٰ کے فرمان کو جھٹلاؤ یا اپنی بات منواؤ۔ جب تم اپنی بات نہیں منوا سکتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کو پھر ماننا پڑے گا کہ جس نبی علیہ السلام نے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا بنایا۔ مولا مانا مددگار ہے، مولا مانا ولی ہے، دوست ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ اور اگر آپ اور ہم اعلان کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا کا، اہل بیت اطہار میں سے کسی کا، تو یہ مت سمجھا کریں کہ ہم کوئی نیا عقیدہ لے کے بیٹھے ہیں، ہم کوئی نئی بات لے کر بیٹھے ہیں، نہیں، جس عقیدے کی بنیاد ہی اسی چیز پر رکھی گئی ہو، اور جس عقیدے کو ہم جس کو مانتے ہیں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی نے ہاتھ کھڑے کر کے بلند کر کے اعلان کروایا ہو اور پھر صحابہ کرام نے اس کی تصدیق کی ہو، تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو جھٹلانے والے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر علی کا نام آ جائے تو حشاش بشاش ہو جایا کرو۔ علی کا ذکر و علی جن عبادہ، اللہ کے نبی نے فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کیا کرے۔ اب اس کے اندر اور باتیں، کئی چیزیں پوشیدہ ہیں۔ اب یہی نہیں رہ جانا کہ علی تو کر لیا، علی تو کر لیا، فقط علی کر لیا اور دیگر جو چیزیں ہیں اسے چھوڑ دیا، تو یہ بھی ناانصافی ہے، یہ بھی ناانصافی ہے۔ کثیر احادیث مبارکہ ہیں کہ جس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے گفتگو فرمائی، بیان فرمایا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان فرمائی ہے۔ اگر ہم نقص نکالتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، ہم اگر اس کے اندر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو گویا ہم صحابہ کرام کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ اب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اہل بیت اطہار نفوس 5 تن پاک، 5 تن پاک، اس کے اندر کون شامل؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ حضور علیہ السلام کے 5 تن ہیں، 5 تن۔ اب اگر ہم اس میں سے کہیں کہ جی وہ فلاں تاریخ کو وہ لعین، لانتی، خنزیر، کنجر، کمینہ، کتا
اسٹیج ہے، بے شک اس پر لعنت کر سکتے ہیں، یزید لعنتی، اس پر میں لعنت کر رہا ہوں، یزید پر لعنت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی برملا، میں کہہ رہا ہوں یزید پر لعنت کی جا سکتی ہے۔ اور کوئی کہے کہ جی یزید اور امام حسین کی جو جنگ تھی وہ کرسی کے بر پر، اللہ تعالیٰ برباد کرے اسے، امام حسین کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ تو وہ تو پہلے اس جہان کی تخت و تاج کے تو پہلے بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو انہیں جنت کی بادشاہی عطا فرمائی، جن کے صدقے ہمیں جنت ملنی ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں جنت عطا فرمانی ہے، جن کے جنت کے سرٹیفکیٹ ہمارے ہاتھوں میں تھمائے جانے ہیں جن ہستیوں کے ہاتھوں سے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، پھر ہم کیسے ان کے لیے عیب نکال سکتے ہیں یا باتیں کر سکتے ہیں؟ تو میرے دوستو، نعرہ لگانا ہے، علی کا نعرہ لگانا ہے، نعرہ لگانا ہے، اس کے اندر لگانے کے اندر نہ ہی کوئی شک کرنا ہے، نہ کوئی شبہ کرنا ہے، نہ ہی کنجوسی کرنی ہے، اور نہ ہی اس کے اندر ہچکچاہٹ محسوس کرنی ہے، کیونکہ یہ عقیدت کی بات ہے۔ عقیدت کی بات جو ہوتی ہے، عقیدت کی بات بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، کیوں عقیدت سے، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی۔ حدیث پاک تسی سن لئیے، حدیث پاک دا مفہوم بیان کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس طرح میں مولا واؤ دے علی مولا نے۔ شاعر نے بھی اسے دی ترجمانی کی تھی، فرمایا جس کے ہیں، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ باادب ہو کے پکارا یا علی، ذرہ ذرہ باادب ہو کے پکارا یا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی۔ تسوی پڑھنا ہے، حاضری لوانی ہے، آخری منٹ نے اے شعر جڑا ضرور آکھنا ہے۔ جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے ذرہ ذرہ باادب ہو